اتر پردیش اردو اکادمی کے باہم اشتراک و تعاون سے آواز چیریٹیبل ٹرسٹ آف انڈیا نے 23 جون 2022 کو کنونشن سینٹر ڈالی گنج میں آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد و اہتمام زیر صدارت ڈاکٹر آنند اوجھا کیا۔ نظامت اسماعیل نظر نے شروع تا آخر کی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے دانش آزاد انصاری وزیر مملکت برائے اقلیتی امور اتر پردیش رہے۔ کنوینر پروگرام زرغام الدین خان نے شعراء اور سامعین کا شکریہ ادا کیا۔ مشاعرہ رات 1 بجے ختم ہوا۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھوں گی شاعر کو آواز دوں کہ یہ سر بلند ہوتے ہی شانے سے کٹ گیا، میں محترم ہوا تو زمانے سے کٹ گیا۔ یہ سر بلند ہوتے ہی شانے سے کٹ گیا، میں محترم ہوا تو زمانے سے کٹ گیا۔ اور جھولے کی شان بڑھ گئی محفل پڑے ہوتی، لیکن یہ پھول اپنے گھرانے سے کٹ گیا۔ جھولے کی شان بڑھ گئی محفل پڑے ہوتی، لیکن یہ پھول اپنے گھرانے سے کٹ گیا۔ اس پیڑ سے کسی کو شکایت نہ تھی مگر یہ پیڑ سے پولیس میں آنے سے کٹ گیا۔ آئیے حضرات سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک بہت معتبر شاعر سے اس وقت آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں جن کی شخصیت یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ ایک ایسا شاعر جس کی مجموعی قلم سے الفاظ غزل بن کے رقص کرنے لگتے ہیں، غزل کے تمام تر پہلوؤں پر جس کی گہری نظر ملک بھر ملے گا، نیا اسلوب یہ سب پیش کرنے کا ہنر رکھنے والا وہ باکمال شاعر جسے دنیا ادب رضوان فاروقی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ میں ان سے اس وقت گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ 4 مصروں کی روشنی میں میں آمادہ سخن دے رہا ہوں کہ نیندوں کا بوجھ پلکوں پہ ڈھونا پڑا مجھے، آنکھوں کے التماس پہ سونا پڑا مجھے۔ نیندوں کا بوجھ پلکوں پہ ڈھونا پڑا مجھے، آنکھوں کے التماس پہ سونا پڑا مجھے، اور غمزن ناخداؤں کے احساس سے بڑھ گیا، حالات کی کشتیوں کو ڈبونا پڑا مجھے۔ زوردار تالیوں سے سفر۔ مائک سے کہاں سے ڈرا جائے؟ اگر ڈرا جائے تو بڑی عدالت سامنے ہے، اس سے ڈرا جائے۔ ہوتا عام طور پہ یہ کہ تعلق کو پیچھے سے رکھتے اور دیکھنا آگے چاہیے۔ پیش کرتا ہوں کہ خدا کو بھول گئے لوگ عزتیں پا کر، خدا کو بھول گئے لوگ عزتیں پا کر، بھول گئے لوگ عزتیں پا کر، اور زمانہ دیکھ لے ہم خوش ہیں زنتیں پا کر۔ خدا کو بھول گئے لوگ عزتیں پا کر، اور زمانہ دیکھ لے ہم خوش ہیں زنتیں پا کر، اور امیر شہر کی کیسے مخالفت کرتے، زبان چپ ہے ضیافت کی لذتیں پا کر۔ امیر شہر کی کیسے مخالفت کرتے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک کے ساتھ کتنے ظاہر ہوئے۔ کپڑے ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو خراب بھی کر دیتے ہیں۔ ایک جاتا ہے 10 کے ساتھ جاتے ہیں، کم از کم آپ لوگ بیٹھے تو رہتے ہیں۔ شیخ سماعت فرمائے کہ خدا کو بھول گئے لوگ عزتیں پا کر، زمانہ دیکھ لے ہم خوش ہیں زحمتیں پا کر، اور امیر شہر کی کیسے مخالفت کرتے، زبان چپ ہے ضیافت کی لذتیں پا کر۔ اور اس شعر کی حفاظت فرمائے لکھنؤ والے کہ اداس چہرہ بجھا دل لبوں پہ خاموشی، اداس چہرہ بجھا دل لبوں پہ خاموشی، طبیب خود بھی ہے حیران علامتیں پا کر۔ بجھا دل لبوں پہ خاموشی، طبیب حیران ہے ایسی علامتیں پا کر۔ اور یہ غزل کو سنا دوں کہ اس کو واقعی نوجوان سننا چاہتے ہوں کہ غزل کی جیسی غزال آنکھیں، غزل کی جیسی غزال آنکھیں ہیں اس کی کیا پرجمال آنکھیں، غزل کی جیسی غزال آنکھیں ہیں اس کی کیا پرجلال آنکھیں، اور تمہارا غصہ بجا ہے لیکن، تمہارا غصہ بجا ہے لیکن دکھاؤ مت لال لال آنکھیں، تمہارا غصہ بجا ہے لیکن دکھاؤ مت لال لال آنکھیں، اور جو دل کی دنیا بدل دے ایسی، جو دل کی دنیا بدل دے ایسی، بچی ہے بس خال خال آنکھیں۔ جو ماں کے چہرے کو پڑھ رہی تھی، جو ماں کے چہرے کو پڑھ رہی تھی،
وہی ہے بس لازوال آنکھیں. کیا کہنے جو ماں کے چہرے کو پڑھ رہی تھی وہی ہے بس لازوال آنکھیں. کوئی صاحب بتا رہے بوال آنکھیں. یہ آنکھیں بھی ہوتی لیکن میں اس پر توجہ نہیں دے رہا. غرور ہے جس کو علم و فن پر، غرور ہے جس کو علم و فن پر، تو اس کی آنکھوں میں ڈال آنکھیں. اور یہ شعر بطور خاص کہ احانت شاہدی کرے جو، احانت شاہدی کرے جو، تو اس کی بڑھ کر نکال آنکھیں. احانت شاہدی کرے جو، تو اس کی بڑھ کر نکال آنکھیں. ہم نے آپ سے رابطہ کیا تو پیچھے والے ناراض ہوئے، حالانکہ نظر ابھی میری آتی ہے. شیخ سماعت فرمائیے. ایک مسئلہ ہے اس کی آپ حفاظت کریں. ہمارے دور کا المیہ یہ ہے کہ ہم کسی کو ایک چادر بھی رسی سے دیتے ہیں، اتنا بوجھ اس کا محسوس کرتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے لوہے کی چادر اس میں کئی لوگ ہاتھ لگاتے ہیں صرف اس لیے کہ فوٹو کھینچائے. یہ ہمارے دور کا المیہ ہے. شیخ سماعت فرمائیں شیخ سے پہلے سے تصویر اچھی ہوگی، اور یہ اچھی بات ہے کہ اس کو پہلے سمجھ لیا جائے کہ آخری ہے یہ تیرا طرز عبادت شاباش. آفری ہے یہ تیرا طرز عبادت شاباش. آج کے دور میں غربا کی کفالت شاباش. اور لکھا دیکھا ہے ہر ایک لاش کی پیشانی پر، لکھا دیکھا ہے ہر ایک لاش کی پیشانی پر، قتل کرواتی ہے افزوں کو قیادت شاباش. اور اس کی شاباش کو میں نے افسوس میں تبدیل کیا، یعنی اس لیے نہیں کہ آپ داد کم دے رہے ہیں بلکہ کم دادی قاعدے کی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ سمجھداروں کی داد ہوتی ہے. سے داد لینا مشکل ہوا کرتا ہے. لکھنؤ میں میر کی قدر آسانی سے نہیں ہوئی، نظام فاروقی کو اتنا بھی سمجھ آ رہا ہے تو یہ کم نہیں ہے. شیخ سماعت فرمائیں اردو والوں کا یہ انداز تجارت افسوس، اردو والوں کا یہ انداز تجارت افسوس، چند سکوں کے لیے ایسی خجالت افسوس. اردو والوں کا یہ انداز تجارت افسوس، اور چند سکوں کے لیے ایسی خجالت افسوس. اور خلد کو چھوڑ کے دوزخ کی طرف مائل ہو، خود کو چھوڑ کے دوزخ کی طرف مائل ہو، غیر کے مال میں کرتے ہو خیانت. ہو غیر کے مال میں کرتے ہو خیانت افسوس. ابھی جناب صدیقی صاحب نے کہا کہ آپ ترنم میں پڑھیں گے یا تہجد میں. میں نے کہا جیسی ضرورت پیش آئے گا، کبھی کبھی لفافے کو مضبوط کرنے کے لیے ترنم بھی پڑھنا چاہیے. اپنے خواب میں کریں رضوان صاحب انا صاحبہ بولنے کے ملنے کے انہوں نے پیچھے سے ایک آواز ہے کہ زیادہ پڑھنے سے لفافہ کینسر بھی ہو جاتا ہے. اور بشیر فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیشہ نظر کرندر پر رکھیے کہ اگر صدا خواستہ وہ عالم بلائے میں غائب ہونے لگے تو آپ شاعری کی توجہ کر لیجیے اور اس کے پیچھے رکھیں. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. شعر پیش کرتا ہوں. اپنے قابو میں کریں تیز ہوائیں کیسے، ہم جرابوں کو سر راہ جلائیں کیسے. بہت شکریہ. اپنے قابو میں کریں تیز ہوائیں کیسے، ہم جرابوں کو سر راہ جلائیں کیسے. اور یہ مطلب انہی محبتوں سے پانی ضرور پلائیے ورنہ پانی پیسی کے کوسیں.
دل میں جو زخم ہے وہ سب کو دکھائیں کیسے، یہ امانت ہے سر بزم سجائیں کیسے۔ یہ شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص ماں کے حوالے سے سینکڑوں شعر کہے گئے، کچھ لوگوں کی باقاعدہ دکان چلی، لیکن ہم لوگ باقاعدگی سے یہ کہتے رہتے ہیں تاکہ لگے کہ ماں ہماری ہے۔ تو سماعت فرمائیں۔ میں جو سورج نہ بنا چاند بنوں گا ایک دن، میں جو سورج نہ بنا چاند بنوں گا ایک دن، رائگاں جائیں گی سب ماں کی دعائیں۔ میں جو سورج نہ بنا، میں جو سورج نہ بنا چاند بنوں گا ایک دن، رائگاں جائیں گی سب ماں کی دعائیں۔ دنیا کے حالات جو ہوتے ہیں شاید سب سے متاثر ہوتا ہے، پھر سماعت فرمائیں۔ خار جل جائیں مگر پھول نہ جلنے پائے، خار جل جائیں مگر پھول نہ جلنے پائے، وہ پریشان ہے بہت آگ لگائیں۔ بہت شکریہ۔ یہ شعر بھی اسی سے متعلق ہے۔ یوں ہی پنپے گی مسلسل جو کثافت ہر سو، یوں ہی پنپے گی مسلسل جو کثافت ہر سو، صاف ہو پائیں گی آلودہ فضائیں۔ کرر ارشاد یہ آپ کی موت پڑھوں گا، شعر آخر میں سماعت فرمائیں۔ جن کی جنت ہے یہیں اور جہنم بھی یہیں، جن کی جنت ہے یہیں اور جہنم بھی یہیں، سازشیں ان کی انہیں راس نہ آئے کیسے۔ واہ واہ واہ۔ عرفان فاروقی صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے، آئیے اپنے کسی شاعر کو اس وقت آواز دی جائے۔ مجھے اس وقت جوہر کانپوری صاحب کے یہ 4 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ ویسے بنگلے میں بھی اخلاق نہ بھولے اپنا، گھر سے جانے کے لیے سڑکوں پہ اجالے ہیں، ریل کے بنگلے میں بھی اخلاق نہ بھولے اپنا، گھر سے جانے کے لیے سڑکوں پہ اجالے ہم نے ہر دور میں انسان سے محبت کی ہے، دولت آئیے تو کتے نہیں پالے ہم نے ہر دور میں انسان سے محبت کی ہے، دولت آئیے تو کتے نہیں پالے ہم نے۔ آئیے اللہ جی شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انقلاب جانے میں شعرا نے اہم کردار ادا کیا۔ میں اس وقت ایسے ایک شاعر کو پیش کرنے جا رہا ہوں جس کی شاعری حسن و عشق گل و بلبل جو انسان کے لیے زندگی نہیں ملتی، بلکہ آج کے سلگتے ہوئے مسائل، آج کے سلگتے ہوئے مناظر بار بار اس کی قلم کی زد میں آ کر جب کاغذ پر رقم ہوتے ہیں
तो इस अंदाज में गुफ्तगू होती है कि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी की सनद होती है। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी की सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है इलाज सुखन, कुछ न कहने से भी जालिम की मदद होती है, कुछ कहने से भी जालिम की मदद होती है। आइए इस सेवन से अंदाज के तहत मोहतरम डॉक्टर उमैर मंजर साहब के मतलब क्या है, नीचे बहुत जगह आ जाएंगे। हाँ आइए आइए। मतलब एक मतलब क्या, न कोई जिक्र न कोई मलाल करते, न कोई जिक्र न कोई मलाल करते हैं, क्या कहते हैं, बड़े जतन से वो इससे बहाल करते हैं। न कोई जिक्र न कोई मलाल करते हैं, बड़े जतन से वो इससे बहाल करते हैं। और ये शेर देखें कि हमारे ख्वाब की ताबीर से अलग कुछ लोग, क्या कहें, हमारे ख्वाब की ताबीर से अलग कुछ लोग समझते बूझते, हमारे ख्वाब की ताबीर से अलग कुछ लोग समझते बूझते हरदम सवाल करते, क्या कहना है, हमारे ख्वाब की ताबीर से अलग कुछ लोग, हमारे ख्वाब की ताबीर से अलग कुछ लोग समझते बूझते हरदम सवाल करते। और यही नहीं कि सताते हैं अपनी बातों से, यही नहीं कि सताते हैं अपनी बातों से, कदम कदम से हमें पायमाल करते हैं। यही नहीं कि सताते हैं अपनी बातों से, कदम कदम पे हमें पायमाल करते हैं। एक मतलब और दूसरे समाज फरमाए कि इसके खूबा के निगहबान हुए जाते हैं, क्या कहने, इसको खूबा के निगहबान हुए जाते हैं, हमसे काफिर भी मुसलमान हुए जाते हैं, इसको खूबा के निगहबान हुए जाते हैं, हमसे काफिर भी मुसलमान हुए जाते हैं। और जब से ऐलान किया आपने दरवेशी का, जब से ऐलान किया आपने दरवेशी का, अहले दिल और भी हल्का हुए जाते हैं। जब से ऐलान किया आपने दरवेशी का, जब से ऐलान किया आपने दरवेशी का, अहले दिल और भी हल्का हुए जाते हैं। और शुभ हो जाए सरे शाम तो है, शुभ हो जाए सरे शाम शहर के शहर तो वीरान हुए जाते हैं। शुभ हो जाए सरे शाम तो है, शहर के शहर तो वीरान हुए जाते हैं। तारिक भाई से सुने एक मतलब और वो शेर कि सुना दोस्तों की सितम का कोई नया रास्ता निकाला जाए, सितम का कोई नया रास्ता निकाला जाए, हुनर है ये तो इसे क्यों ना आजमाया जाए। सितम का कोई नया रास्ता निकाला जाए, हुनर है ये तो इसे क्यों ना आजमाया जाए। और जलाल साहब देखिए ये शेर आपके लिए आया है कि सुना है रिश्ते जहाँ वो अजीज रखता है, सुना है रिश्ते जहाँ वो अजीज रखता है, ये बात है तो चलो सिलसिला निकाला जाए। सुना है रिश्ते जहाँ वो अजीज रखता है, ये बात है तो चलो सिलसिला निकाला जाए। और आखिरी से शहरे तमन्ना कहा गया, ख्याल शहरे तमन्ना कहा गया दिल में, यहीं कहीं पे मोहब्बत नगर बसाया गया। ख्याल शहरे तमन्ना कहा गया दिल में, यहीं कहीं पे मोहब्बत नगर बसाया जाए। दो दिन से सुन रहे कि ख्याल शहरे तमन्ना का आ गया दिल में, ख्याल शहरे तमन्ना का आ गया दिल में, यहीं कहीं पे मोहब्बत नगर बताया। एक मतलब और दो शेर कि मैं अता हूँ कि खता हूँ क्या हूँ, मैं अता हूँ कि खता हूँ क्या हूँ, आप अपनी ही सदा क्या हूँ।
अता हूँ क्या हूँ, मैं अता हूँ कि खता हूँ क्या हूँ, क्या देने क्या आप अपनी ही सदा हैं क्या हूँ, उनसे मिलना कोई आसान नहीं, उनसे मिलना कोई आसान नहीं, बारहा मिल भी चुका हूँ क्या हूँ, उनसे मिलना कोई आसान नहीं, उनसे मिलना कोई आसान नहीं, बारहा मिल भी चुका हूँ क्या हूँ। और आखिर से इस कदर बोलता रहता है कि अब, इस कदर बोलता रहता है कि अब, इस कदर बोलता रहता है कि अब, क्या है? जैसे मैं कोई सदा हूँ क्या हूँ, इस कदर बोलता रहता है कि अब, जैसे मैं कोई सदा हूँ क्या हूँ, मैं अता हूँ कि खता हूँ क्या हूँ, आप अपनी ही सदा हूँ। क्या कहना चाहते हैं? ये है डॉक्टर रघुनंदन साहब के अपने कलाम से। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।